کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کی سب سے عظیم رات کون سی ہے؟ وہ رات جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ رات جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں، وہ رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ رات ہے لیلۃ القدر۔ سال 610 عیسوی تھا اور مہینہ رمضان کا تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ میں ایک چھوٹی سی غار ہے جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ اسی غار میں ایک انسان تنہائی میں بیٹھا تھا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری رسول۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے، لیکن آپ کا دل حق کی تلاش میں بے چین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی بت پرستی سے پریشان تھے۔ معاشرے میں پھیلی ناانصافی اور ظلم آپ کے دل کو تکلیف دیتا تھا۔ اسی لیے آپ اکثر غار ہرا میں جا کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے اور گہرے غور و فکر میں مشغول رہتے۔ پھر ایک رات جب غار میں مکمل خاموشی تھی اور ساری دنیا سو رہی تھی، اچانک فضا بدل گئی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کا سب سے اہم لمحہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھاما اور دوبارہ فرمایا، اقرا، پڑھو۔ یہ 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیت تھیں اور قرآن کی پہلی وحی۔ اسی رات کو بعد میں لیلۃ القدر کے نام سے پہچانا گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم حقیقت ہے، یہ رات صرف قرآن کے نزول کی رات نہیں تھی، بلکہ یہ وہ رات تھی جس نے پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سوچئے، 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ عبادت۔ اگر کوئی شخص اس ایک رات کو پالے تو اسے پوری زندگی کی عبادت کے برابر اجر مل سکتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا کرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا، یعنی 21، 23، 25، 27، 29۔ بہت سے صحابہ کے مطابق 27ویں رات کے ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، لیکن یقین کے ساتھ کسی ایک رات کو مقرر نہیں کیا گیا تاکہ مسلمان آخری 10 راتوں میں زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے جب معاف فرما دے۔ رمضان کے آخری 10 دن آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے۔ سوچئے، جب آپ رات کے وقت تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اسی وقت فرشتے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ بندوں کی دعائیں سن رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دل کے سکون کی تلاش میں ہیں، تو لیلۃ القدر کی رات اللہ سے مانگے، کیونکہ اگر اس رات کا صرف ایک لمحہ بھی سچی عبادت میں گزر جائے،
ایک آنسو بھی اللہ کے لیے بہہ جائے، ایک سجدہ بھی خلوص کے ساتھ ہو جائے، تو وہ لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی کامل مغفرت عطا فرمائے۔